تو مولا اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چیسو عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے عزاداری ذرا شامل ہو تے باواز بلند بولو نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے حضرت عباس سے علم السلام کرو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام اجازت ہوئے تو میں فضائل دی نوکری دا آغاز کرا سا 4:17 تو آغاز کر دیں انہاں 4:17 دے بعد پھر ایک دو شعر قصیدے دے تلاوت کر دیں ایک قصیدہ حکم ہویا ہے اس حکم دی تعمیل اچ پڑھ دیں اور انہاں واسطے دعا بھی کر دیں کہ بے اولاد مالک اس ذکر دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما وہ دے بعد پھر ذکر مصائب حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا مہربانی جی لفظ درہمن دی شکریہ تائید کرن دی شکریہ او جتھو تک میری نگاہ سارے بادشاہ دے عزادار ماتمی اور بزرگ صرف بے گئے ہو رات تقریباً میرے خیال 11:11 ہونے والے تہاڈا بے جانی میرے واسطے دعا ہے سائی مگر جوان ماتمی جتنے بھرا بیٹھے ہو کوشش کرے جڑا ہلکے چ ماتم واسطے ہاتھ بلند ہوندا ہے وہ ہاتھ اگر دوجی سطر تے بلند ہو جاوے تو میں قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاوے حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا جیڑے بندے آدن کہ کتنا کریم ہے حسین ایک سطر میں اور پڑھنی ہے اے سطر میں ایک باری پھر دراویں لگا تاکہ مجمع چوکھا ہے آخر تک سمجھ آوے تے لطف آوے اگلی گلدہ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا بے نام تھی کربلا اسے معلیٰ بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا سہی عطا 14 کر دیں جے پنن دا وال لاندو ہوئے میرا دل باکر بھائی مگلیاں 2:17 ونڈ کرا اور ڈسا کہ حسین کتنے کریم ہیں اور جتنے علی ولی اللہ پڑھنا لے بیٹھے ہو میں منت کردہ پہ علی ولی اللہ پڑھنا لے دی کدی نماز قضا نہ ہوئے سار چاہو تے 70 سنو کہ حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا بے نام تھی کربلا سر چاویں اسے معلیٰ بنا دیا سوچو کتنا پاکیزہ ہے خون حسین جب خاک پہ گرا تو اسے خاک شفا بنا دیا میں بسم اللہ کرا صحیح ہر بندہ بولے جرت نال بازو بلند کرو حیدری علی علیہ السلام صحیح جب خاک پہ گرا تو اسے خاک شفا بنا دیا بسم اللہ کرنا تو آٹی زندگی ہوئے عزاداراں دے ویڑے وسن 4:17 اور پڑھنی ہیں او دے بعد قصیدہ پڑھ دیں ایک دن جناب بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت ویچن دا اعلان کر دیں کولو ایک بندے دا گزر ہویا اسا کہ بہلولے کی پیا کر دیں اسا کہ تیر نہیں پیا دس دا میں جنت پیا ویچ دا اسا کہ مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت اس گل دا کوئی جوڑ نہیں بندا تحد نگاہ عزادار ہو اور اسے سطر دے بعد میں ایک سطر پڑھن لگا اور دے بعد قصیدہ پڑھن لگا پھر سن لو 2:17 نے اس بندے دا سوال سرکار بہلول تے 2:17 چلی دے نوکر دا جواب سنیا ہے او دے بعد پھر وانڈ کر لوے پھر سن لو ایک دن جناب بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے تے جنت ویچن دا اعلان کر دیتا کولو ایک بندے دا گزر ہویا اسا کیا بہلولے کی پیا کر دے اسا کیا تین نہیں پتا میں جنت پہ ویچ دا اسا کیا مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت اس گل دا جوڑ ہی کوئی نہیں لو پہلیاں 2:17 اس نے سوال اگلیاں 2:17 جواب تے میں سلام پہ کرنا کہ کہا بہلول سے ایک نام مراد بندے نے سر چویا بھائی اے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت کہا بہلول سے ایک نام مراد بندے نے ولی دی نگری ہے فقیر دی نگری ہے زری چو دعاوے مدار چو دعاوے تے پھر پڑھن دے لطفے تے سنن دے لطفے کہا بہلول سے ایک نام مراد بندے نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے بہلول بولاؤ گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے یہ ہاتھ سلامت ران صحیح جرت نال ہر بندہ بولے جیو حیدری
گر آپ پہ گر اتنا بھی اختیار نہ ہو تو پھر در بطول پہ جھکنے کا، تھوڑا جا اچھا بولے ہے، تو پھر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ قصیدہ پڑھیے ایک صحیح، قصیدہ ہوندے ہی پیارا ہے، قصیدہ ہوندے ہی خوبصورت ہے، چنگیاں دی گل چنگی ہوندی، مگر کچھ 17 کچھ لفظ ایسے ہوندے جنہاں تے نسائیاں دی ایک عطا ایک مہر ہوندی۔ فضائل سارے ہی بادشاہ دے سونے، قصیدے نہ 2 ڈائریاں چ جتنے لکھے نو سارے ہی بڑے سونے۔ میرے تو پہلے بابا جان پیر ذریعت عمران شرائی صاحب بھی بہت خوبصورت مجلس پڑھی، انہاں بھی اتنا سونا فضائل پڑھیا، پھر بعد وچ مولا دے ذاکر ہیں۔ فضائل سارے ہی سونا ہوندا ہے، مگر کچھ 17 کچھ ونڈ ایسی ہوندی ہے جس ونڈ تے پیر محسن شاہ جی ایک ترس ہوندا ہے کربلا لیاں۔ پہلا قصیدہ جڑا میں جناب نو سناون لگا ہوں سرکار امام علی رضا دی عظمت دا سناون لگا۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد عجل۔ اور اس 70 دا صدقہ دعا پیا کردہ، میرے اللہ تو دلان دے راز جان دیں، جتنے قرضدار مومنین اس پاک ذکر چ بیٹھن انہاں نو امام رضا بادشاہ دے خزانے چو اتنا رزق دے کہ وہ آسانی نال اپنے قرضے ادا کر سکے۔ دوجی دعا تواڈے واسطے منگدا پیا کہ جتنے ہاتھ اس فضائل چ اس قصیدے تے بلند ہوے نو بڑی جلدی والی مشہد دی ذری تے مس ہو۔ اس تو بڑی میرے کول دعا کوئی نہیں، یہی میرے قصیدے دی نثر سمجھو، ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی ہیلپ کر دے سو سارے دا دل ہوئے تے پڑھیے بادشاہ دی عظمت دا قصیدہ۔ خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، خوش نصیبی۔ جنہاں دا امام علی ہے ہاتھ بلند کر کے علم نو سلام کرو، بولو حیدری۔ خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا۔ سید مہربانی مہربانی سائیں اے ہاتھ سلامت رہا۔ حیدری انج نہیں، میں اگلے دن نہیں آکھیا یہ اتنے بادشاہ دے نوکر ہو تو پھر ایک بندہ نعرہ حیدری آکھے تو یا علی دیواری سائیں نہ جایا کرو، مل کے آکھیا کرو، بندیاں نے پتہ لگے جو نبی علی دے نوکر ہیں حیدری۔ بہت مہربانی۔ خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، جس کی پاکیزگی کا گواہ ہے خدا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما مل گیا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اٹھویں امام دا زمانہ، کدی کدی اندیاں گلاں سنیاں کرو، بڑیاں لطف والیاں گلاں ہوندیاں۔ بابا جی تواڈے تو دعا لینے واسطے ایک سطر پڑھدا پیا ولی دی نگری وچ۔ امام دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے عبداللہ، بڑا عرصہ مولا دی نوکری کیتی، بڑا عرصہ مولا دی خدمت کیتی، جڑا ٹرن لگا چونکہ دربار ایک ولید ہے تے گل ایتھے اگر ایتھے لطف نہیں آونا تے پھر پوری دنیا چ کسے بندے نو نہیں آونا۔ او ٹرن لگا تے مولا دے قدماں تے جھکیا، مولا میں ٹریاں، امام فرمیندے منگ کچھ منگ دیں، اس آکھیا نہیں، امام تے پھر دلان دے راز جان دیں، بادشاہ کہیا نہیں تو کچھ منگنا ہے، اس آکھیا مولا منگنا ہے کچھ رزق دی کمی ہے، امام دن رزق دی کمی ہے تے دروازے تے پئی ہے میری نالین۔ پیچھے نہیں رہنا، پیچھے نہیں رہنا، ایک گل میں تن سڑا کے بادشاہ دی پھر سطر پڑھ دا، او نالین لے جا، اس نالین دے بدلے تے اتنا رزق مل سی، اور رزق تیریاں 70 نسلیں تو ہی نمک سی۔ اس آکھیا اچھا مولا، امام فرمایا ہاں۔ وہ دوڑ کے گیا اس امام دی نالین چالی، ایک اشارہ کر لگا پتنی کتنے بندے سمجھو، انج نالین چاہیس، ان چمیس، ان ہاں نہ لائیس، حیدری
عقیدتن سائیں سر تے رکھی، سر تے رکھ کے ٹر پیا، قریب کراں تے جملے دا لطف لویا ہے۔ وہ ٹردا ٹردا ایک جنگل چو گزر ہویا، ڈٹھا کہیں جناب معروف کرخی ڈٹھا ہے۔ انہاں ویکھیا بھئی بندہ خدا جنگل دا سفر ہے، ایڈا اوکھا رستہ ہے، پیراں چو جُتی لا کے سر تے رکھ کے پیٹر دے۔ معروف بھاج پہ دوڑ دے عبداللہ دے کول آئین، او بندہ خدا اے جنگل دا سفر ہے، تو جُتی پیراں چو لا کے سر تے رکھ کے ٹردا کیوں پیا، جُتی پہندا کیوں نہیں؟ عبداللہ مسکرا کے آدن اپنی ہووے تپاواں۔ آئے تھوڑے بیدار ہوئے ایسے پچھلے ذرا جاگے آئے، اپنی ہووے تپاواں اے تیری نہیں؟ اسا کیا نہیں؟ اسا کیا کس دیئے؟ اسا کیا تین نہیں پتہ اینا لین والی مشہد دیئے؟ یاسر بھائی اینا لین بطول دے پتر دیئے۔ پانچ بندے لطف لو تے میرے پڑھن دا مقصد حالے جدہ معروف کرخی نو پتہ لگے نا جو نالین بادشاہ دیئے، پہلے سر جھکایا پھر ہاتھ بن کے پیادے بندے خدا اے نالین ویچ دے۔ اسا کیا ویچ دا؟ اسا کیا کیمیں ویچ دیں؟ اسا کیا امام آکھیا ہی بھئی تینے سے نالین دا صدقہ اتنا رزق مل سی اور رزق تیریاں 70 نسلیں تیوں نہ مکسی، تیرے کل کچھ ہے؟ اسا کیا میرے ہاتھے 600 اٹھاں دی مہار اللہ واسطے جس بندے دے ذہنش پچھلی 3-4 منٹ دی گل ہے لطف لو تے میں شیر پہ پڑھ دا۔ اسا کیا 100 اٹھاں دی مہار انہا اٹھاں تے زر و دینار تجارت دا سامان میری زندگی دی جمع پونجی اے سارا کچھ تو للے تے بادشاہ دی نالین میرے ہاتھ تے رکھ۔ عبداللہ 100 اٹھاں دی مہار نہ پی، نالین معروف دے ہاتھ تے رکھی۔ معروف جدہ بادشاہ دی نالین لے کے امام دے دربار چاہے بطول دا پتر مسکرا کے پیا دن معروف عبداللہ نو لوٹ لیے۔ یہ ہاتھ سلامت ران بادو بلند علی نال کلندر بڑی مہربانی اے لطفائی سارے فضائل دائی لطفائی جگ جو ملائی بادشاہ فرمایا عبداللہ لٹ لی آئی۔ اسا کہ نہیں مولا نالین کے میں لے کے اسا کہ جو کچھ کمایا ہی وہ دے کے تواڈی نالین لے کے آیا، زندگی دی جمع پونجی میں دے کے تواڈی نالین لے کے آیا۔ امام فرمائے دن اتنا کچھ جو دیتے ہی اے نالین لے ہی اس نالین دے بدلے تن مل سی کیا؟ مولا دیاں پیران تے سار رکھ کے پیا دے آقا نالین تیری میرا تاج ہے۔ وہ بندہ ہاتھ چاہوے جڑا ہلکے چماتم واسے مہربانی سر مہربانی سید حیدری بسم اللہ حیدری وہ 2:17 ذہنی چھین کہ خوش نصیبی ہے علی سا پیشوا مل گیا، ہم ملنگوں کو تو ایسا رہنما۔ بزنس مین ضروری بیٹھے اسو مجلس اجتے کاروبار دا ایک اصول ہے، کاروبار کریے نہ بزنس کریے مرشد تے دو ہی گلہ ہوندیاں، یا بندے نو ہوندہ ہے نفع تے یا بندے نو ہوندہ ہے کچھا بولو، یا بندے نو ہوندہ ہے نفع تے یا بندے نو ہوندہ ہے۔ امام آکھیا اتنا کوئی دیتا ہی اینا لین لئی ملیا کیا، اسا کیا مولا کچھ نہ پوچھو۔ بادشاہ فرمایا نہیں جمع پونجی دے کے اینا لین لئی مل سی کیا؟ مولا دیا پیران تے سر رکھ کے پیا دیا آقا نالین تیری میرا تاج ہے۔ سر چاو اچھا پھر جو ملا نہ کبھی وہ ملا آج ہے، اچھا وہ ملا آج ہے، جب سے سودا کیا دل میرا شاد ہے۔ میں تو سر پہ اٹھا کے کہوں گا صدا، میں تو سر چو کے کہوں گا صدا، ساری زندگی کی کمائی کا نفع مل گیا۔ ہائے 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 شاہی مہربانی مالک تا رزق کی اضافہ فرما بسم اللہ۔ دعا کر دینے بسم اللہ سارے بولو بھائی علی اور پھر تو اندسا سارے خطبہ علی اکبر پڑھ دینا اور پھر تو اندسا مجلس بعد کو وجہ جس سے نہیں پڑھ سکتے۔ بہت مہربانی جی ایک چاچی اور دعا سے ملائیے انہوں دے بھرا بے گناہ کہہ دن مالک اس فضائل اس ذکر دا صدقہ جلد رہائی عطا فرما۔ ایک حکم من کر دے پہن بادشاہ لیکن مجلس ہی ہو جاسی سائیں مجلس ہی ہو جاسی بادشاہ دا ذکر کون روک سکتا ہے؟
وہ آ گئے تو مجلس ہی ہو جاسی، وہ نہ بھی آئے تو مجلس ہو جاسی، اور وہ جلدی آ جاسن تو بادشاہ کرم فرما دے سن، ذکر ہی مولا دا ہو جاسی، پھر آئی تھوڑے باہر آ جاسن۔ ایک قصیدہ اور پڑھیے، ایک حکم کیتا نے، وہ حکم تے میں تعمیل نہیں کر سکتا، مگر میں اس سے بادشاہ دے پتر شہزادہ علی اکبر دا خطبہ سناویں لگا۔ پڑھیے خطبہ علی اکبر بادشاہ دا، ایک صلوات پڑھو قصیدے علی تو میں قصیدہ سناواں جناب۔ چونکہ جیڑا بندہ میری ذاکری تو واقف ہے نا، میں چونکہ میری پہلی نوکری بھی نہیں، زندگی دا ایک حصہ گزردا پیا تواڈے سامنے، عزاداری نوکری ڈیوٹی چ، میں بادشاہ مندے ڈھیر سارے خطبے ممبر حسین تے قصیدے دی شکل تلاوت کی تھی۔ عالیہ حسین دا خطبہ، باب الحوائج حضرت عباس سرکار حسین علیہ السلام دا خطبہ، بادشاہ علی اکبر دا خطبہ، سرکار سجاد دا خطبہ، وہ ایک لمبی فہرست ہے بادشاہ بندی، وہ جڑی خیرات ملی۔ پچھلے سال میں 217 ملیاں، اور وہ 17 پھر ملک چ نہیں بلکہ دنیا ہی تواڈے پتر بھرا نوکر دی پہچان بن گئیاں۔ 10 محرم دا میں موضوع پڑھن لگا، مگر میں مصائب نہیں فضائل پڑھن لگا۔ علی اکبر بادشاہ دے ماتمی تشریف فرماؤ، میں سرکار علی اکبر دا خطبہ پڑھن لگا۔ 10 محرم میدان کربلا چ 9 لاکھ نال جڑیاں بادشاہ علی اکبر دادے علی دے لہجے چ گلاں کیتیاں، وہ سارے دا موڈ ہوئے تے پڑھا 70 سائیں۔ مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی، مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی، مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی، خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی۔ سائیں مہربانی، مرشد دعا دا شکریہ، ماتمیہ دے وہڑے وسن۔ اچھا ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں، مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی، ساؤنڈ دے ڈبے چو تھوڑا جی اگے ہو جاوائی تے میں بھی تون ویکھائی کربلا کربلا یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ گل توڑے ذہن چاہ گئی، مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی، خطبہ علی اکبر کا محمد کی، ایک باری بولو تو کی ہوندہ ہے، خطبہ علی اکبر کا محمد کی، لمبی تو دی نہیں، بابا جی حکم کر دیتا، بڑے بھائی جان حکم کر دیتا تے ہن پڑھنا پوسی۔ 10 محرم مصائب نے فضائل سخی شبیر دا خیمہ، علی اکبر بابے دے قدمت ہاتھ رکھیا، بادشاہ میں میدان وچ بھیجو، شبیرہ دے نگر میں اجازت دے ساں تے لڑ سے کیویں تے پیو دے قدمت ہاتھ رکھ کے پیا دین دے، اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں، پچھلے ذرا جاگو، ایک سطر تو آڈے واسطے پڑھئے، پھر آکھو، اچھا پھر تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں، ٹھہر ساؤنڈ والے بھائی ٹھیک رکھ سو جی، وسل ناوے جڑی سطر میں مرشد پڑھن لگا ہے دیتے، خصوصی میں تواڈے کولوں دعا چاہی دیئے، اور جتنے بزرگ عزادار محسن شاہ جی ایک سطر سنے آئے کہ تخیل جدو ہی میں علی اکبر بادشاہ دے ممبر حسین تے پڑھیا، میں ہی پڑھیا، اور میری کوئی مجال نہیں، میری لکھ تے ہزار میری توبہ، مگر میں جڑی سطر پڑھی نا ممبر حسین تے، اگر اس تو پہلے علی اکبر بادشاہ دے موضوع تے سطر سنی ہوئے میرے روک دے آئے، سطر ایتھے سنو پہلی دفعہ اس بادشاہ دی نگری تلاوت کرنا تے پھر دعا اتنی کر دے جتنا میرا حق بن دے۔ شبیر پہ فرمیندن اگر میں اجازت دے ساں علی اکبر کر سے کیا 9 لاکھ لڑ سے کے میں تے بادشاہ پہ دین دے، اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں، سائی سطر سنے آئے، تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں، اے گلے چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں، پھر آکھو پھر آکھو پھر آکھو مہربانی، پھر آکھو تو پھر ہٹا دوں، میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں، جیو اے ہاتھ سلامت ران سائی، پھر پڑھ دینے سائی، اے بادشاہ دا علم ہے سائی،
سارے بادشاہ دے علم دے پارے چ بیٹھے ہاں، اسی علم دے سائے چ کھلوتے ہاں. جڑی سطر میں پڑھن لگا نا ایتھے نہ سمجھ آوے تے گھر جا کے مصلے تے بہ کے فیصلہ کرے بے نجم شرازی پڑھیا کیویں تے اسی سنیا کیویں. دعا بڑی پہ کر دیو مگر تھوڑا جا دعا دا معیار ہور ودا دیو چونکہ محتاج دعا. بادشاہ حسین پہ فرمیندے علی اکبر اگر میں اجازت دے ساں میدان وچ لڑ سے کیویں تے پیو دیاں قدماں تے ہاتھ رکھ کے پیا دین دے. اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں، تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں. مسجد والے جی اچھا، چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں، غازی دا نوکر میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں. میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا، تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جنت ہے، جنت ہے بھائی. بسم اللہ. ادھر ہی رہو. حیدر پچھلے بھی جرت نال بولو حیدری. کیا بات ہے جناب. میدان میں دادا کا بھی عکاس لگوں گا. بادشاہ فرما رہے ہیں کہ تلوار اٹھا لوں گا تو، اچھا بولو، تلوار اٹھا لوں گا تو. مرشد تسی حکم کیتا تے میں سطر شروع کیتی. میں سطر شروع کیتی تے جڑی سطر میں ہون پڑھن لگا اے میں پڑھن نہیں لگا، میں آزاداراں دے دلاں تے نقش کرن لگا. جتھے یاد آ جائے دعا چکرے آئے. لمبی توضیح دا وقت نہیں، نہ ماحول. میدان میں دادا کا بھی عکاس لگوں گا، علی اکبر دن تلوار اٹھا لوں گا تو عباس. بادشاہ علی اکبر بابے دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے وارد کربلا ہوئے. کچھ بندے 9 لکھ چوکے بندے انہاں سرکار علی اکبر تے نا سوال کیتا. انہاں کہا پتہ نہیں لگدا پہ ایک پاسے لکھاں دا لشکر ہے، ایک پاسے تسی حقل لے ہو، ایک پاسے لکھاں دا لشکر ہے. اتنی جرت ہے ذرا اپنا تعارف تے کرواؤ، کیویں لڑ سو کر سو کیا. علی اکبر اپنے چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دین ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارے. سار چاؤ میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارے. ٹھہر جاؤ. 6-17 مرشد 6-17 پڑھن لگا. 4 17 2 میں پڑھ لیاں، 2 اور تواڈے تے ڈیپینڈ جویں سنو. آخری 2 17 اگر گل نویں ہوئے تو پھر دعا بھی ذرا چوکھی کرے آئے. ایک بندے علی اکبر نوں تانا مارے، سکے جرت ہے اتنے لکھاں دے لشکر نال لڑن دی جرت ہے. علی بھاویں ایک دن دوے تاویں علی ہے، علی بھاویں کئی سال دوے تے تاویں. وہ سکھیا جرت ہے. لفظ جرت آیا ہن بادشاہ دے چہرے دے تیور بدلے. جواب سنیا ہے وہ سکھیا لڑ لے سو لکھاں دا لشکر تے بادشاہ پہ دن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث، ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث. میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث. میدان میں آ جائیں 2 17 بھی تہاڈی مرضی نال. ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث. پیچھے رہ گئے. ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث. ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے. کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری بادشاہ پہ فرمیندن ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے. کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی. پریشان نہیں ہونا. ایک قصیدہ ڈائری بند کر کے پڑھن لگے. ذاکر ڈائری بند کرے تو مومن سمجھتے ہیں پتہ نہیں مصائب شروع کرن لگے. اج ایک قصیدہ میں پڑھنا ہے اور اس بچے میں ناکھیا اور ایک قصیدے دا حکم آئی اور اس قصیدے دا صدقہ میں بھی دعا منگی مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے. جتنے بھی اولاد نہ مالک جھولیاں آباد فرماوے. ایک اردو زبان دا لفظ ہے جری. جری سمجھ دے ہو؟ جری دا مطلب ہوندہ ہے بہادر. بہادر دا مطلب ہوندہ ہے دلیر. دلیر دا مطلب ارسلان ہوندہ ہے شجاع. تے جیڑا بندہ ماں دی جھولی دا ماتمی ہے اور ایڈے وڈے علم دے سائے چ بیٹھے اس نوں تے پتہ ہے جو غازی عباس کے ایڈے بہادر ہے. ایک توسل بھی ہے میرا، ایک عقیدہ بھی ہے میرا علم والے نال. اور میں جو کچھ پنیا بادشاہ دی دہلیز تو پنیا منگیا جو کچھ علم والے دی دہلیز تو. ایک سطر میں غالباً 2 سال پہلے سیدزادہ
اور ملک چ نہیں وہ تواڈے پتر بھرا نوکر دی دنیا تے پہچان بنی وہ جری لفظ ذہن چ رکھو تے ساریاں دا دل ہوئے تے علماء علیہ دی عظمت دا ایک قصیدہ پڑھا سہی عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے جنہ دا امام علی ہاتھ چاو بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے توجہ کتنا بہادر عباس جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے مہربانی جی پہلا فرمان محمد دی بیٹی دا فرمان ماتمی دی عظمت پڑھن لگا ذرا سر چاہو تے لطف آوے تے دعا کر دے آئے محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار زمانے سے بری ہے ہائے اے حد سلامت ران اے حد کسے دے محتاج نہ ہوئے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ اے حد سلامت ران اب حیدری عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے عباس کو ایسے ستر دا حکم آئی ایک انگلش زبان دا لفظ ہے فری سمجھ دے ہو فری دا مطلب ہوندہ ہے مفت ایک ایسا لفظ ہے جڑا ہر بندے چنگا لگا امیر نو ہی چنگا غریب نو ہی چنگا چونکہ مفت ایک ایسا لفظ ہے بھئی بندے نے پتہ لگ جائے نا اوتھے کچھ ہے مفت پہ لب دی پھر رش ویکھے اوتھے بھئی فری علی لینڈ اور پھر اساڈا میں اوتھے آؤٹ آف کنٹری بھی جا کے ویکھیا بھئی جتھے فری دا بورڈ ہے اوتھے ساڈا ہی رش ایتھے بھی اسی فری پہ ڈھونڈ دے آئے تے اوتھے بھی اسی چلو ایک چھوٹی جی تن مثال دینا فار ایگزامپل ہے گھڑی میرے کول ہے اس چوک تے نا میں ان کو دسے بھئی بابا جی اے گھڑی فری دے رہے وہ میں اگلی لا کے جیب وچ پا لیں چونکہ فری دیون والے ویکھنا بھی تے ہے نا سائیں ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بھول گئے ہو جہنم سے پریشان نہیں ہونا کچھ بندے پریشان ہو گئے میں نجم شرازی قصیدہ اردو دا تے لفظ انگلش دے سمجھاون لگ پہ ہو میری کوئی اوقات نہیں ہو فقط ایک عالیہ دی خیرات ہے اور ایک ستر ایک لفظ ہے اس لفظ دے پوری دنیا ہی تواڈے نوکر نو اتنی پذیرائی ملی ذرا سر چوے آئے میں تو انساریاں گواہ بنا کے حضرت عباس علم دے سامنے کھلو کے شبیر دے ممبر تے کھلو کے کائنات دے ہر بندے نے ایک مشورہ دین لگا عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے سر چاؤ بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ سر چاؤ بھائی بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے ہائے علماء دا نوکر تے بولے سائی جڑا ماتمی یہ غازی عباس دا بولے جرت نال حیدری پھر آکھاں اے تے تو سا کھواونی آئی جیڑے ہاتھ سارے فضائل چ نہیں اٹھے لنگر تے وہ بھی ہاتھ اٹھ گیا سیدان دے لنگر دی پاور تے تاثیر عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر اچھا اتنے پیار نالو نہ میں نہ کہنا سطر پھر آکھو میرا دل کر پہ میں ایک سطر ہو رکھا صفین دا میدان گھنٹہ میں غازی عباس دا حملہ پڑھا تے نہ مکے 2 گھنٹے میں غازی عباس دا حملہ پڑھا تے نہ مکے میں پہلے آکھا میری عقیدت ایک توسل علماء لے بادشاہ نال سفین دا حملہ گھنٹے ہی پڑھ سکتا ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بری ہے لنگر بھی اے تو یاد ہونا ہی لنگر بھی فری ہے سفین دا میدان گھنٹے ہی سفین پڑھیے تے مرشد نہیں مکے تے اگر 1 سیکنڈ ہی ساری سفین دا لطف جناب دے ذہنہ دے حوالے ہوئے پھر دعا لینا میرا حق بن دے سرکار حضرت عباس سفین دے میدان وچ حملہ کیتا بندے آکھو بھجو علی ہے انہاں کہ حملہ کیتا او ایڈا حملہ کیتا بندے بھاج پے بندیاں کن جوڑے تے ہویا کیا عزت بھی ہے شہرت بھی ہے سفین میں عباس نے یوں دیکھ چلائی
سر جو سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے بسم اللہ ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے بس فضائل میرے حصے دا کافی آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا